تھا نا اللہ نے کہ کچھ باتیں مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے، یہ من کی مرضی کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کی مانتے تو روزہ جو اس کے حکم پر رکھ رہے ہیں، تو جو 5 مرتبہ روزانہ حکم ہے اس کو توڑ رہے ہیں، تو یہ اصل میں بت کے پجاری ہیں، الہ ہوا، اپنی خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، جو جی چاہتا کرتے رہتے ہیں۔ ان کو کیا ملے گا؟ ان بدقسمتوں کو سمجھانا چاہیے۔ ویسے قصور اس میں طارق صاحب علماء کا بھی ہے، جنہوں نے دین کو نا دکان بنا دیا پرچون کی، جو سودا پسند ہے لو جو چھوڑ، اس کو ایک نظام کی حیثیت سے نہیں پیش کیا کہ یہ ایک مشین ہے جس کا ایک پرزہ بھی اگر اس میں نہیں ہوگا تو مشین کام نہیں کرے گی۔ یہ بتا دیا کہ نہیں یہ پرچون کی دکان ہے، جو پسند ہے روزہ لے لو، کوئی نماز لے لے، کوئی خیرات لے لے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو۔ اس کا بدلہ تو پھر وہی ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی رسوا ہے، آگے بھی عذاب ہے۔ دین تو پورا لینا چاہیے نا، سارا جیسا اللہ نے اتارا۔ اگلے شمارے میں لکھیے گا، آپ بھی مولانا کی طرح ماشاءاللہ وحدت امت ڈاکٹر عابد مسعود صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ انہوں نے ہلو جی جی ڈاکٹر عابد بول رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ جناب علی خیریت ہے، میں تو ترس گیا ملاقات میں ہوئی ہوں، تھی دور ڈیرے لا لیں نہیں ملتے ہی نہیں آپ لوگ، کئی مرتبہ وعدہ کیا، آپ بس نظر انداز کر دیتے ہیں مجھ کو۔ اچھا طبیعت تھوڑی ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ فرسٹ کلاس ہے؟ ہاں بالکل خیر ہے، چوٹ لگ گئی تھی الحمدللہ، اب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں آدھے جانے انشاءاللہ ملاقات کردا۔ ہاں اللہ فضل فرمائے۔ بندے نے 2 لاکھ روپیہ کسی نے دیتا ہے کہ جی۔ تو کام چلا لے تو وہ پروفٹ میں دے ہی رکھ۔ کہ کچھ پیسے دیے ہیں کسی کو؟ جی ہاں جی۔ اچھا، تو اس سے کہا کہ مجھے اس کا پرافٹ دیتے رہو۔ ہاں جی، تو وہ جس کو زکات دین آن تو وہ 2 لاکھ دیتے زکات دیں گے کہ نہیں؟ نہیں زکات دینی ہے اس پر، اسی زکات اسی دیں گے جنہوں نے ادھار دیتا ہے کاروبار لان ہاں واسطے؟ جن کا سرمایہ ہے نا وہی دیں گے، جنہوں نے لے لیا ہے وہ دیں گے زکات؟ نہیں ہاں جی۔ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے لیا نا، اگر تو اس طرح ہی دیا کہ آپ کام کریں جو نفع ہوگا وہ تقسیم کر لیں گے، جی پھر تو ظاہر بات ہے کہ جو اصل ہے نا وہ تو آپ کا ہی ہے۔ اچھا اس لیے اگر نفع نہ وہ شو کر سکے تو اس کو ایک پائی بھی نہیں ملے گی، ملے گا تو اسی صورت میں جب وہ محنت کر کے کچھ نفع کمائے گا۔ جی آپ کا اصل در تو ہر حال میں محفوظ رہے گا۔ مضاربہ ہے نا، اس کا اصول یہ ہے کہ اصل در میں کمی نہیں آتی، آئے گی تو آپ کی آئے گی، اس میں نہیں حصہ لے گا وہ۔ یہ بھی لوگ جو کہتے ہیں نفع نقصان میں شریک، بالکل خلاف شریعت ہے۔ اچھا کام یہ کر ہے نا کہ مشینری لے کے رکھ لی، ہاں مشین لے کے رکھ لی، جی ان پہ تو نہیں ہوتا نا زکات نہیں دی نہیں، جاتی؟ مشین پر زکات نہیں، مشین سے جو آمدنی ہے نا اس پر ہے۔ آمدنی ہے، اس نے مشین لے کے رکھی 2 لاکھ روپیہ مجھ سے لے کے، اس پر پھر وہ مشین پر تو نہیں، مشین تو آپ کی ہے، جب بھی کام بند ہوگا آپ لے لیں گے۔ اچھا اس کے علاوہ اور کوئی کاروبار بھی کرے گا، چیزیں لے کے رکھے گا، اس پہ ہوگی زکات؟ چیزیں اگر ایسی ہوں گی نا ڈاکٹر صاحب کہ ان سے کوئی چیز آگے تیار ہوتی ہے، یہ چیز خود نہیں بیچی جاتی، جیسے کارخانے کی مشینیں وغیرہ ہیں، تو پھر تو ظاہر ان مشینوں پر زکات نہیں، جو پروڈکشن ہے اس پر ہی ہے۔ اور اگر وہ چیزیں ہی ایسی ہیں جیسے خرید کر لوگ دکانوں میں رکھتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں، زیورات اور باقی چیزیں، ہاں جی تو پھر تو ان چیزوں پر بھی زکات ہوگی۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کبھی تشریف لائیے گا، مولانا کے ساتھ افطاری کیجیے، ہر روز لنگر کھولا ہے۔ میرے نا بہت دیر ہو گیا، اللہ تعالیٰ آئیے خیر۔ آپ بھی تشریف لائیے۔ ابا جی اور طارق صاحب وہ سب خیریت ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے، میرا انشاءاللہ سلام ان بالکل تک خیریت۔ پہنچا دینا، اللہ فضل۔ قربانی خدا حافظ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بات کر رہے تھے کہ علم و آگہی ایک رسالہ ہے جو ہر مہینے نکلتا ہے اور فری تقسیم ہوتا ہے، طارق اکیڈمی کی طرف سے نورانی مسجد کے بیسمنٹ سے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب ایک آپ سے بات پوچھنی تھی۔ جی جی عرض یہ ہے کہ ایک میرے عزیز ہیں، انہوں نے کسی سے پیمنٹ لینی تھی، کوئی بیانہ دیا ہوا تھا کسی چیز کا۔ جی بھائی آپ آ رہی ہے، بات آ رہی ہے؟ آ رہی آپ بے فکر ہو کر بات کریں، سنائی دیتا۔ یہ ہے کہ وہ ان کو پیمنٹ بھی نہیں دے رہے، ہیلو جی جی پیمنٹ بھی نہیں دے رہے، جب ان کے پیمنٹ کا زیادہ تقاضا کیا وہ دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہی نہیں پیمنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر میرے وہ دوست نے ان سے بولا کہ یار تم ایسے کرو، پھر یہ پیمنٹ نہیں میرے کو دینی تو آپ اپنی آدھی زندگی کی نمازیں دے دو۔ تو اس نے نا بولا کہ جی ٹھیک ہے میری زندگی کی آدھی نمازیں لے لو، میں پیمنٹ نہیں میرے پاس ہے آپ کی۔ تو یہ کیا وہ اس کی جو نمازیں ہیں آدھی زندگی کی وہ ان کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں کہ اس نے کیا کیا، کوئی چیز خریدی تھی اور بیانہ دیا تھا، ہاں جی آپ باقی پیمنٹ نہیں کر سکتا یا کرتا نہیں،
وہ جان بوجھ کے نہیں دے نہیں، وہ جس کو پیمنٹ دی ہے نا وہ اس کو نہ اس کی پیمنٹ دے رہا ہے نہ وہ چیز دے رہا ہے، مقروض واپس نہیں کر رہا. ہاں، وہ دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے. سمجھ لی میں نے بات. جس کو بیانہ دیا تھا ہاں جی، وہ اپنا چیز ہی دیتا ہے جو بیچی تھی، جی نہ پیسے نہ پیسے واپس کرتا. یہی بات ہے. ہاں، نہ پیسے دیتا ہے نہ وہ کوئی مسئلہ کرتا ہے. اور کہتا ہے بس نمازیں لے لو. ہاں جی، نہیں، بے دین آدمی جو ایسا ہے نا دلیر، کہتا ہے میری نمازیں زندگی کی لے لو. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں اندر رائی برابر دین نہیں. اس کی کیا نمازیں، اس کو کیا اجر ملے گا؟ نماز تو ایک بھی نہیں کوئی دینا چاہتا. توبہ توبہ، کوئی قبول ہو جائے بھائی، جان چھوٹ جائے مریض، وہ آدھی زندگی کی دے رہا. یا اس کی نظر میں یہ معمولی بات ہے کہ پیسے نہیں دینے، چیز نہیں دینی، نمازیں لے لو. اس کو سمجھتا کہ یہ بالکل فضول چیز ہے. توبہ، اس سے نہ لے کے پیسے دے. اور اس کے لیے آپ پڑھیں 41 مرتبہ نا یا عزیزو، یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں. اس ظالم کا تصور رکھ کے انشاءاللہ اللہ اس کی گردن پہنچے گا. یہ کیا مذاق بنایا کہ بھائی نمازیں لے لو. یا عزیزو، کیا عزیز ہو؟ ہاں، ٹھیک ہے. 41 مرتبہ 41 جو ہے نا، اتنی مرتبہ پڑھیں فجر کے بعد درود شریف پڑھ کے اول آخر. کتنی مرتبہ؟ 41، ٹھیک ہے جی، 40 اور 1. ٹھیک ہے جی. علم و آگہی کے اندر اقتباس یہ تھا کہ آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ حنفی ہے، ہماری مسجد کے اندر نہ آئے تو ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد کے اندر ٹھہرایا تھا. تو آیا وہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ بہتر؟ سوچنے والی بات. جس مطلب مولانا جس کے لیے کام کر رہے ہیں نا کاز کے لیے، یہ اسی کی بات ہے کہ ہم سب بھائی ہیں. کسی کے اندر تھوڑی بہت غلطی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کی درستگی ہونی چاہیے. باقی اسلام اور کفر والی کوئی بات نہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا محمد اسحاق صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں بیٹھا ہوں، کریں بات. قاری صاحب نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ صلاۃ و تسبیح نماز جو ہے یہ 4 رکعت نیت کٹھی پڑھنا جائز ہے یا 2 رکعت کر کے پڑھے تو وہ بہتر ہے؟ جی میری بہن بات یہ ہے کہ ہمارا یہ روزانہ کا پروگرام فتاوا آن لائن ریکارڈ ہوتا ہے. اس کی CD مارکیٹ سے دستیاب ہے. آپ بھی شاف کمپیوٹر دکان نمبر 4 ریک سٹی بیسمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. مولانا نے 3 دفعہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ صلاۃ تسبیح کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے. اس میں سے دیکھ لیں، پھر بھی مولانا آپ کے لیے جواب دے رہے ہیں. مختصر جواب میری بہن یہ ہے کہ اکٹھی 4 پڑھ لے پھر بھی جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھے. 2 شروع کرے، سلام کہہ دے، اس کے بعد تھوڑی دیر بے شک آرام کر لے، چل پھر لے، دوبارہ 2 رکعت پھر اور پڑھے. زیادہ بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے 2 رکعت کر کے پڑھے. جی بالکل زیادہ بہتر یہ ہے. جی زیادہ بہتر یہ، زیادہ بہتر یہ 2 کر کے پڑھے. جی بہت شکریہ. جی شاف کمپیوٹر سے سہیل صاحب نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ ہم نے کسی عالم دین سے سنا ہے کہ پہلے 10 روزے کھجور کے ساتھ، دوسرے 10 روزے نمک کے ساتھ اور آخری 10 روزے پانی کے ساتھ کھولنے چاہیے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں ہمارے اندر بہت بے خبری اور ناواقفیت ہے. دیکھیں صاف سیدھی حدیث ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ روزہ کھولنے کے لیے 30 دنوں اور 29 دنوں کے لیے یہی ہے، کوئی فرق نہیں 10 دنوں کا. سارے مہینے کے لیے یہی ارشاد ہے کہ بہتر تو یہ کہ تازہ کھجور کے ساتھ افطار کرو. تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور جس کو چھوارا کہتے ہیں اس سے، نہ ملے تو پانی. یہ 3 چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو لازم کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس ترتیب سے نہ کھولا اس کا روزہ ہی باطل ہے. ایسی حضور کی حدیث پر انہوں نے پکی بات کہی کہ کیوں تم حضور کی بات کی مخالفت کرتے ہو. یہ نمک وغیرہ، دودھ وغیرہ، یہ ساری باتیں لوگ جو کرتے ہیں یہ نہیں ٹھیک. صحیح یہی ہے، تازہ کھجور ورنہ خشک کھجور ورنہ پانی. اس کے بعد پھر جو جی کہہ کھائے. جی 30 دن کے 29 دن. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو مولانا صاحب. جی جی ایک سوال پوچھنا آپ سے. ہاں پوچھیں ہیں. جب پانی کا طوفان آیا تھا حضرت نوح کے وقت جب زندہ تھے، ہلو جی نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا تو کیا